Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today, by the grace of Allah Ta'ala, we will be continuing our weekly daras on Sundays, mainly taken from Muhammadiyya pocketbook. And as we know that our famous scholar who goes by the name of Malik Abdul Rahman Khadim Sahib Razilon has also written a book in answer to the allegations raised in Muhammadiyya pocketbook, also known as the Ahmadiyya Tablighi pocketbook. And as we know that there is one allegation that is commonly raised against Islam, which is taken from the second chapter, from the third chapter of the Holy Quran, verse 56. And we know that the main word that is within this verse is known as mutawaffika. Is called Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilu allazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamah. It states that, O Jesus, I will cause thee to die a natural death, and will exalt thee to myself, and will clear thee of the charges of those who disbelieve, and will place those who follow thee above those who disbelieve, and will place those who follow thee above those who disbelieve until the day of resurrection. So over here in this verse, as we all know, that one of the main words that has been used is mutawaffika, which is taken from the same root word of tawaffi, which most likely defines to give death. And Allah Ta'ala has always put the word mutawaffika first, and we have no right to change the order of which Allah Ta'ala has presented. And the second meaning is that they asked the Holy Prophet ﷺ if he is going to do Safa first or Marwa first. And he said, Abadan bima yadallah. I will start that which Allah Ta'ala first, and Allah Ta'ala stated first, meaning the order which Allah Ta'ala has mentioned first. So in this verse, as we know that first Allah Ta'ala has mentioned, Inni mutawaffika, that O Jesus son of Mary, I will cause thee to die a natural death. Then he mentions that Warafiuka Elijah, and then I will raise thee to myself. So over here, what comes first must take place first. Not that Allah Ta'ala will at first instant say inni warafiuka, then mutawaffika. Rather, Allah Ta'ala first mentioned the word death, which means that Jesus Islam will die a natural death, and then he will be spiritually raised to Allah Ta'ala in a spiritual status. As we know that the non-Ahmadis, they tend to raise the allegation that Warafiuka Elijah defines that Hazrat Isa Islam was most likely physically raised to the heavens. And the Ahmadis, the Ahmadiyya doctrine, according to the promised Messiah Islam, is that Hazrat Isa Islam, just like other prophets, was not physically raised to the heavens. Rather, he was raised with a spiritual body. And we can also, and I've also justified it last week by mentioning the incident of Miraj, where the Holy Prophet ﷺ, he went to the seven heavens to meet Allah Ta'ala and Hazrat Ibrahim Islam, Hazrat Musa Islam, and a lot of prophets on and so forth. When he reached the second heaven, he met Hazrat Isa Islam. And at that time, as we know, that Hazrat Isa Islam was in his spiritual body, not in his physical body. So if the Holy Prophet ﷺ was raised to the heavens in a in a spiritual body, then what superiority does Hazrat Isa ﷺ have over the Holy Prophet ﷺ, that he can still be alive in the physical form? The Holy Prophet ﷺ, was not able to be raised in the same manner. And then next we have the third argument,
which is taken from chapter 5 verse 76. And it states in Mal Masihu ibn Maryama illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqa kana ya'kulani ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati summa anzur anna yufakun. The Messiah, son of Mary, was only a messenger. Surely messengers had indeed passed away before him, and his mother was a truthful woman. They both used to eat food. So according to this verse of the Holy Quran, by mentioning that both of them used to eat food and now they don't, God has linked both of the stories of Jesus and Hazrat Maryam together, which means that they both used to eat food. And if the reason for Maryam to not continue to eat is death, then it must also apply to Jesus. And the words kana ya'kulani ta'am, they always imply the past tense, that they used to eat and no longer eat. And the best explanation for this is taken from chapter 21 verse 9, where it states that وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. And we did not give them bodies that ate no food, nor were they to live forever. This clearly means that Jesus must eat to live, and if he is not eating, then he must not be living. So according to this verse of the Holy Quran, it is against the divine laws of nature, especially the divine laws of Allah Ta'ala, that he should, physically let anyone come under the exception of being physically raised to the heavens and remaining alive for more than 2,000 to 3,000 years. This is not possible. For we know that it has always been the divine law of Allah Ta'ala that whenever he raises us to himself, it is only our spirits that go to Allah Ta'ala, not that our physical body is raised to him. So according to these verses of the Holy Quran, it is very, very obvious that Isa had indeed died a natural death. He was not living at that time, and neither at the time of the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because in the Holy Quran, Allah Ta'ala has clearly said that inni mutawafika and with the falamma tawafaitani, whereas he has quoted Hazrat Isa also testified to the fact that he has died in natural death. This also helps refute, the main belief that the Christians also hold, which defines the fact that, Hazrat Isa, that Jesus, peace be upon him, since he was the Son of God according to the Christians, therefore he is alive even now and he'll return again, once again, in the same, physical form. आज हम संडे का दर्स को जारी रखते हैं और आज जैसे हम जानते हैं कि संडे के दिन हम मेनली जिस मौजू पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो तबलीग के मौजू पर होता है। और आज जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने वफ़ात मसीह के मौजू पर मैंने कुछ गुफ्तगू की थी आपके सामने, जिसमें मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए जो कि कुरान करीम से पेश की जाते हैं और अहादीस से पेश किए जाते हैं, उनसे साबित होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे तमाम दूसरे अंबिया एक ऐसी मौत के मुर्तकिब हुए जो कि एक आम मौत है, जो कि हर इंसान पर आनी है। और इससे जैसे हम जानते हैं कुरान करीम की आयत जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह माइदा की आयत में फरमाता है फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्ता अंतर रकीबा अलैहिम। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल से साबित कर दिया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान करीम की रूह से मौत दे दी है। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं अब वो जिंदा नहीं रहे बल्कि वो वफात पा चुके हैं। इसी तरह जो दूसरी दलील जो कुरान करीम से ली गई है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है इसकाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। जब फरमाया अल्लाह ताला ने ए ईसा मैं ही तुझे वफ़ात देने वाला हूँ और इज्जत देने वाला हूँ, तुझको और यहूदे मसूद के एतराज़ात से तुझे बरीज़ जमा करने वाला हूँ और तेरे मानने वालों को क़यामत तक ना मानने वालों पर गालिब करने वाला हूँ। इससे सबसे पहले दलील तो ये निकलती है कि अल्लाह ताला ने मुतवफ़्फ़ीका को पहले रखा है
یعنی کہ جو توفی کا لفظ جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے رکھا ہے، اور ہمارا کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو بدلیں، کہ اس نے اس چیز کو جو پیچھے تھی بلا وجہ آگے کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جب وہ ایک آیت نازل کرتا ہے تو وہ ایک ترتیب کے ذریعے نازل کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل جو سی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا کا طواف کریں گے یا مروہ کا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ اسی طرح ترتیب کے علاوہ غیر بھی جب اعتراض کرتے ہیں کہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ جیسے کہ قرآن کریم کی آیت وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ سے میں ہے، یہاں پر آیت جو میں نے جو بیان کی ہے اس میں نہایت ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہاں کان کھلے ہوتے ہیں، سن سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دینے کا حکم ہے۔ بس اس وجہ سے قرآن مجید میں سما سننے کو پہلے رکھا گیا ہے، پھر دیکھنے کو رکھا گیا ہے، اس طرح آگے اس کی ایک ترتیب بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پر جہاں پر ترتیب کا ذکر کیا گیا ہے اس ترتیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو حق نہیں کہ وہ اس ترتیب کو جس ترتیب سے آیت نازل کی گئی ہے اس سے بدلیں۔ اس طرح تیسری دلیل جو کہ ایک اور قرآن کی آیت جو ہم پیش کرتے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، البتہ آپ سے پہلے رسول سب فوت ہو چکے ہیں، اور آپ کی والدہ راست باز تھی، وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس سے استدلال یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ اور مریم کے ترک طعام کو یعنی کھانے پینے کو ایک جگہ بیان فرما کر ظاہر کر دیا کہ دونوں کے ایک یعنی کہ ایک جیسے واقعات ہیں۔ اب مریم کے کھانا کھانے کی وجہ کو اگر موت مان لیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کی بھی یہی وجہ تھی کہ کانا یاکلان طعام، یعنی کہ یہاں پر ماضی استمراری کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ گویا اب وہ نہیں کھاتے، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یعنی ان انبیاء کو ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو یا ہمیشہ رہنے والا ہو۔ اس کی دلیل، اس کا استدلال جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ازالہ وہاں میں بہت خوبصورت طور پر بیان کیا ہے، وہ یہی بیان کیا تھا، آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ابھی تک زندہ ہیں تو ظاہر ہے اگر وہ کھاتے پیتے ہوں گے تو انہیں پاخانہ کرنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر وہ اسی جسم کے ساتھ جو کہ زمین میں جو ہمارا جسم ہوتا ہے، جس طرح زمین پر ہمارا جسم ہوتا ہے، جس طرح ہم عام طور پر کھاتے پیتے ہیں اور سوتے بھی ہیں اور پاخانہ بھی کرتے ہیں، اس طرح کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح زندہ رکھ کر انہیں پاخانہ کرنے کی بھی اختیار نہ دے؟ تو اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بہت زیادہ زور مود اور دلائل سے بیان کیا ہے کہ یہ بہت ہی بےہودہ دلیل ہے جو کہ ہمارے مسلمان بھائی پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کہہ لیں کہ ہم 70 سال سے زیادہ زندہ رہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیار نہیں دیا۔ تو جو سنت انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے شروع سے قائم کی ہے وہی سنت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی قائم ہوتی ہے۔ So next week we'll inshallah continue our daras starting from tomorrow inshallah Monday, which will be delivered by Murabbi Neek Sahib, and inshallah next Sunday we will continue the daras on the subject of tabligh. If anyone has any more questions, please feel free to contact me. Text me on 2899232084. As we know that discussing tabligh issues and tabligh sources, it can be a very very lengthy discussion, and sometimes it can take even longer than 20 minutes to explain these kind of matters. So if anyone has any more questions,
please feel free to contact me at 2899232084. Jazakallah ta'ala khairan jaza. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidun Majid.